رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد پیارے بزرگوں دوستوں، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں انبیاء کرام کی عزت و ناموس اور ان کی حفاظت کا ذمہ اور ان کی عزت اور تکریم جو رب تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے توسط سے قرآن مقدس میں بیان فرمائی، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام انبیاء کرام کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم لوگ ان لوگوں کی مثل نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کہی ہوئی باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا اور ان کی عظمت و وجاہت کا اعلان رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرما لے۔ بنی اسرائیل میں اس قوم میں ایک عادت پائی جاتی تھی کہ وہ ایک تالاب کے اندر بنانا غسل کیا کرتے تھے سارے مل کر، اور یہ عادت ان کی اس پوری قوم میں تھی۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم کے ایک فرد تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بے حیائی اور بے غیرتی کا کام بالکل پسند نہ تھا، چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول بن کر تشریف لائے، آپ کیسے ان تمام کے اندر بنانا غسل ان کے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ آپ کو یہ عادت پسند نہ تھی، چونکہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غسل کی حاجت ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑوں میں ایک چشمے میں تشریف لے جاتے اور سارے لوگوں سے چھپ کر آپ غسل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح چھپ کر غسل کرنا قوم کو برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان غسل اس لیے نہیں کرتے، پھر انہوں نے تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ہمارے درمیان غسل اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے جسم پر عیب ہے، برس کے داغ ہیں، معاذاللہ بیماری کے داغ ہیں جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے چشموں اور تالابوں کو جا کر وہ چھپ کر غسل کرتے ہیں، ہمارے درمیان غسل نہیں کر سکتے، وہ عیبدار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ تہمت لگی
کہ آپ کے جسم کے اندر برس کے داغ ہیں، بیماری کے داغ ہیں، آپ عیبدار ہیں. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی. عزیزان محترم، اس معاملے میں اگر کوئی بندہ بولے نہ بولے، رب بڑا غیرت مند ہے. رب بڑا غیرت مند ہے، وہ اپنے انبیاء کی کوئی گستاخی یا تہمت برداشت نہیں کر سکتا. آج اگر ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہم انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں سن کر اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں سن کر اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن رب تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیرت مند ہے. وہ اپنے انبیاء کرام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتا. ان کی عزت اور ناموس پر جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی، اگر خاموش لوگ بیٹھ گئے تو رب تعالیٰ نے خود جواب دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں آپ نے تمام لوگوں کو جمع کر کے پہاڑی پر اعلان فرمایا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو کیا تم میری باتوں کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک جمع ہو کر کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کی ہر بات کا ہم اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ تمام باور کرانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سنو، میں جو اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کو سجدہ بالکل حرام ہے، ان کی عبادت حرام ہے. اگر عبادت کرنی ہے تو رب کائنات میں کرو جو وحدہ لا شریک ہے، جو میرا اور آپ سب کا پوری کائنات کا رب ہے. بس یہ بات سن کر سب آگ بگولے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ دیا، ہمارے خداؤں کو برا بنا کہہ دیا، ہم یہ بات کیسے برداشت کرتے ہیں؟ تو گڑ تو ہر کوئی کرنے لگا. لیکن ابو لہب اس دن کچھ زیادہ ہی پھیل گیا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، ہلاک ہو جائے تو اور تیرے یہ ہاتھ ہلاک ہو جائے. تو نے اسی بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا. آپ عزیزان محترم، کفرستان ہے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب ہیں ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں، سارے کافر ہیں. آج ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں کہ اگر ہم بات نہیں کریں گے تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر حرف آ جائے گا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو ہمارے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بات ذہن نشین کرنے کے کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ایک وفادار سپاہی کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہے. تو عزیزان محترم، ابو لہب نے کہا جب اس طرح کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن رب تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب تو اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہتا ہے. تو عزیزان محترم، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسولوں پر عزت اور ناموس کا کوئی حرف بھی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا ہے. لوگوں نے جب کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں داغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کرنا چاہتا تھا. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں دور پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں ایک چشمہ نظر آیا. آپ نے دور دور تک دیکھا کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے اور آپ چشمے میں داخل ہو گئے، غسل کرنے لگ گئے. یہاں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غسل کر کے آپ فارغ ہوئے اور چشمے سے باہر نکلنے لگے، جس پتھر پر آپ نے کپڑے رکھے تھے وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، کیسے کیا ہو گیا؟ اب آگے آگے وہ پتھر ہے، پیچھے پیچھے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دوڑے جا رہے ہیں. آپ کو جلال بھی بڑا آتا تھا، بڑا غصہ بھی آتا تھا. آپ غصے میں کہتے رہے کہ پتھر ٹھہر جا، میرے کپڑے واپس کر دے، ٹھہر جا، میرے کپڑے واپس کر دے. پتھر ہے کہ بات نہیں سنتا، کپڑے لے کے آگے دوڑ رہا ہے، جس طرح اسے کوئی ٹانگیں لگ گئی ہوں، قوت گویائی آ گئی ہو. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام
بار بار کہتے رہے لیکن پتھر نہ رکا. پتھر حتیٰ کہ شہر میں پہنچ گیا, گلی کوچوں میں پتھر پھرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام برہنہ حالت میں اس پتھر کے پیچھے دوڑتے رہے. ہر ایک آنکھ نے دیکھ لیا کہ ہم جس موسیٰ علیہ السلام پر عیب کا تہمت لگاتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر عیب ہے, بس کے داغ ہے, لوگوں دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب نہیں ہے. پتھر آپ کی برات کا اس طرح گلی کوچوں میں یعنی آپ کو دوڑاتا رہا, آپ پیچھے پتھر آگے, ہر شخص نے دیکھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی بس کے داغ نہیں ہے. عزیزان محترم, شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آج ہم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم خاموش رہے تو سارے خاموش ہو جائیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ اگر کام لے تو پتھروں سے بھی کام لیتا ہے, بے جان چیزوں سے بھی کام لیتا ہے. پتھروں کے کارنامے کبھی نہیں بڑھے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سرے بازار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے کپڑے یہ پتھر لے کے بھاگ رہا ہے, جب ساری گلی کوچوں بازاروں میں پتھر آپ کو گھما پھرا کر اس نے دیکھ لیا کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا, پتھر پھر جا کے رکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے پتھر کو اتنا مارا کہ اس پر نشان پڑ گئے. پھر خیال آیا کہ نہیں, مجھے تو نہیں مارنا چاہیے تھا, یہ تو وہ پتھر ہے جس نے پورے لوگوں کو بتایا کہ میرے جسم پر کوئی عیب نہیں ہے, میرے جسم پر کوئی بس کے داغ نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پیار فرمایا, اسے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا, اسے پیار فرمایا. یہ وہ پتھر ہے جب مقام وادی طی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس پانی نہ تھا, لوگ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر جب عصا مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور عزیزان محترم, آج لوگ تو اولیاء اللہ کی قدر کھو گئے, اللہ والوں کی شان کے منکر ہو گئے, انبیاء کرام کی شان کے منکر ہو گئے. کیا یہ بات لوگوں نے نہیں پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی مقام عطا فرمایا ہے؟ حجر اسود جس کو آج لاکھوں کروڑوں لوگ جا کے عزیزان محترم بڑا زور لگا کے بوسہ دیتے ہیں, اور ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے میں اس پتھر کو بوسہ دوں, آخر اس پتھر میں کیا ہے؟ ہم پیر و مرشد کے ہاتھ چومے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے یہ, ماں باپ کے ہاتھ چومے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے یہ, استاد کے ہاتھ چومے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے یہ, اور پھر یہی شرک کہنے والے پتھر کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں. کبھی ان سے بھی سوال کیا کہ بتاؤ مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے پاکستان میں رہ کر مسجد کو جمعہ تم نے شرک کہہ دیا, روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دیکھی جمعہ تم نے شرک کہہ دیا, اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ چومے تم نے شرک کہہ دیا, اور استاد محترم کے ہاتھ چومے تم نے شرک کہہ دیا. آج بڑا زور لگا ہے بوسہ دینے کے لیے, وجہ کیا ہے؟ کبھی پوچھا کرو ان سے, ہمیں اس بات کا پتہ چاہیے. اسلام کی عزیزان محترم دین کی تصویر کا ایک رخ لوگوں کو دکھا کر اور پھر مسادہ لو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر تم کون سا اسلام پیش کرنا چاہتے ہو, ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے. تو عزیزان محترم, حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جناب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو وہ اپنے ساتھ یہ جنتی پتھر لے کر آئے تھے. یہ پتھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پتھر کو وہ مقام عطا فرما دیا. آج یہ کعبۃ اللہ کے کونے میں نشر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم, جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پتھر کے قریب پہنچے, حجر اسود کے قریب پہنچے, بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد آپ دور کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. چوما میں نے اس لیے تجھے کہ رسول اللہ نے تمہیں چوما ہے. بوسہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے. پاس میں جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. فرمایا, اے عمر تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے عمر یہ تو کیا کہہ گیا؟ یہ وہ
سکتا ہے۔ آج لوگ اولیاء اللہ کی شان کے منکر ہو گئے، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ کسی نے تو معاذ اللہ یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کو کیا دیکھتے ہو، یہاں کیا رکھا ہے؟ تمہارے منہ میں چھالے پڑ جائیں کہ آج جس ہستی کی وجود اور جس ہستی کی عزت اور ناموس اور جس کے مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہو، اور تمہاری زبان یہ الفاظ کہتے ہیں کہ کیا رکھا ہے اس کے اندر۔ عزیزان محترم، ہزاروں فتنے اٹھ چکے ہیں، اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرو۔ قدم قدم پر آج آپ کو ایک فتنہ ملے گا، اور کبھی یہ سوچ لینا ہر فتنے کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ ہر فتنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق اور محبت سے آپ کو دور کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک فتنہ بازوں سے ہوشیار رہو۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر نے جب یہ بات کی، حضرت علی نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ وہ پتھر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں سے الست میں یہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے یک جمع ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ جس روح نے اس وقت رب کائنات کی ربوبیت کا اعلان کیا، اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کی پنچی لکھ کر اس پتھر کے سینے میں پیوست کر دی کہ گواہ رہنا قیامت کے دن، تو نے گواہی دینی ہے۔ جس روح نے میری ربوبیت کا اعلان کرنا ہے، کل قیامت کے دن تو گواہی دے گا۔ پتھر گواہی دے رہے ہیں، اور آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہو گئے کہ کل قیامت کے دن یہ کیسے شفاعت کریں گے۔ معاذ اللہ، نقل کفر نواشر۔ آج لوگوں کی زبان اتنی بے باک ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی ذات بابرکات کے سامنے ایسے الفاظ کیسے نکلے تھے، کس منہ سے پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس ذات میں اتنے اگر عیب نکالنے ہیں، یا تو کلمہ چینج کرو یا پھر اس ذات پر ایسا ایمان لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رب تعالیٰ کے محبوب کے اصحاب کہے گئے، رب کائنات نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق کے جواب میں حضرت علی نے کہا یہ وہ پتھر ہے جو گواہی دے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو آنکھیں، دو ہونٹ اور ایک زبان عطا کرے گا قیامت کے دن۔ اور آج تاریخ گواہ ہے، عزیزان محترم، احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، یہ پتھر جب جنت سے آیا تو سفید دودھ کی طرح اس کا رنگ تھا، لیکن آج یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی اسے بوسہ دیتا ہے یا ہاتھ سے مس کرتا ہے، یہ پتھر اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، یہ پتھر اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آج یہ گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو چکا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ جب پتھر گناہ چوس سکتا ہے، تمہارے گناہ ختم کر سکتا ہے، تو نبی تمہاری شفاعت کیسے نہیں کر سکتا؟ نبی کیسے شفاعت نہیں کر سکتا؟ تو عزیزان محترم، کے پتھروں کے کارنامے جبل احد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم کہتے ہیں کہ کسی کا دل اگر سخت ہو جائے تو بڑا سخت دل ہے، تیرے اندر دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ جب یہ پتھر بھی موم بن جائے نبی کی عظمت اور کمال کی وجہ سے، جب پتھر بھی اتنے نرم ہو جائے، گواہی دینے لگ جائیں، وہ پتھر اس لیے بھاگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کرنے کے لیے کہ لوگوں تم یہ کہہ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کے داغ ہیں، آج دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی داغ نہیں ہے۔ جبل احد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جبل احد جنبش کرنے لگا، آپ کے اندر زلزلہ برپا ہونے لگا، ہلنے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ رک جا،
مجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں. کہیے سبحان اللہ. آج لوگ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. پتھر تو رسول اللہ سے اتنی محبت کرے. میرے آقا نے فرمایا اے عمر جانتے ہو یہ کیوں لرز رہا ہے؟ جانتے ہو یہ کیوں ہل رہا ہے؟ یہ اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں. آج میں احد پر جب سوار ہوا یہ قسمت سے خوشی سے جھوم رہا ہے، رش کر رہا ہے اپنی قسمت پر کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ پہ سواری کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں مردہ ماننے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق رکھنے والے، ہر اس چیز کی زیارت کو ختم کرنے والوں خوب سن لو. آج تو احد پہاڑ کو نہیں ختم کر سکتے، احد پہاڑ کو تو ختم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے وہ کارنامے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا انکار کرتے ہیں. تو عزیزان محترم میں کہہ رہا تھا جب یہ پتھر اڑ جاتے ہیں، ابو جہل یہی کنکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اگر تم واقعی سچے رسول ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. جس نے کہا ابو جہل نے کہا. کافر بھی جانتے تھے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو غیب جانے. بات شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. آج تو کچھ لوگ مسلمان ہو کر یہ انکار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہو مسلمانی کا، پھر پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جہل جانتا ہے مٹھی میں کنکریاں لے کر رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اگر واقعی سچے نبی ہو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا وہ چیز جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بولے میں کون. اب ابو جہل کے لیے امتحان تھا. اس نے کہا کہ اگر یہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ بول پڑتے ہیں پھر تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، پھر تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. کون ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ چیز بتا دیں جو میرے ہاتھ میں ہے پھر تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صرف اشارہ فرمایا، صرف اشارہ فرمایا. پتھر توڑ پڑتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جب ابو جہل نے دیکھا کہ میری مٹھی میں، اس سے ایک نکتہ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ آج ہم حکومت کے چنگل میں رہ کر لوگ ڈر سے بھی بات نہیں کرتے کہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ارے ایمان والے یہ بتا گئے، یہ پتھر یہ کنکر بتا گئے کہ ابو جہل کی کافر کی مٹھی میں اگر قید بھی ہو، رسول اللہ کی جب عزت اور ناموس کی بات آئے وہاں بھی بوجھ پڑنا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں کس کی قید میں بند ہوں، میں کس کی قید میں بند ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ حرف آئے، کوئی بھی فرعون موجود ہو، ڈٹ کر بتاؤ کہ ہم رسول اللہ سے وفاداری کرنے والے ہیں.
کہ یہ کلمے کی آواز آ رہی ہے، دل کے اندر پلیدی تو تھی، کفر تو تھا، فوراً ہاتھ جھٹک دیا اور کنکریاں پھینک دی۔ اس نے معاذ اللہ کہا کہ تیرا جادو تو ان پتھروں پر بھی چل گیا، تیرا جادو تو ان پتھروں پر بھی چل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے وہ لوگوں جو اگر آج خاموش بیٹھے ہو، بھلے تم خاموش بیٹھے رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنے انبیاء کرام کی عزت اور ناموس کے لیے پیدا کر دیا ہے، یہ ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، قدم حق کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔